قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، حج اور عمرہ کو اللہ رب العزت کے لیے کرو، یعنی اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے حج اور عمرہ کرو۔ مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث شریف مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا لہذا حج کرو۔ ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہر سال؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، خاموش رہے۔ اس صحابی نے دوبارہ یعنی کہ 3 مرتبہ ان صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا ہر سال؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت ارشاد فرمایا اور بعد میں ارشاد فرمایا کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو تم پر واجب ہو جاتا اور تم سے نہ ہو سکتا۔ پھر سرکار نے ارشاد فرمایا جب تک میں کسی بات کو بیان نہ کروں تم مجھ سے سوال نہ کرو۔ اگلے لوگ کثرت سوال اور پھر انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے ہلاک ہوئے، لہذا جب بھی کسی بات کا حکم دوں تو جہاں تک ہو سکے اسے کرو اور جب میں کسی بات سے منع کروں تو اسے چھوڑ دو۔ اس سے پتہ چلا کہ زندگی میں ایک بار حج کرنا یہ فرض ہے، وہ بھی مالک نصاب پر جو استطاعت رکھتا ہو وہاں جانے کی۔ حج یہ کیا ہے؟ حج نام ہے احرام باندھ کر 9 ذی الحجہ کو عرفات میں ٹھہرنے اور کعبہ معظمہ کے طواف کا، اور اس کے لیے ایک خاص وقت مقرر ہے کہ اس میں یہ کام کیے جائیں تو حج ہے۔ حج یہ 9 ہجری میں فرض ہوا۔ حج کی فرضیت قطعی ہے، جو حج کی فرضیت کا انکار کرے وہ کافر ہے، مگر عمر میں صرف ایک بار فرض ہے۔ دکھاوے کے لیے حج کرنا اور مال حرام سے حج کو جانا یہ حرام ہے۔ حج کو جانے کے لیے جس سے اجازت لینا واجب ہے، بغیر اس کی اجازت کے جانا مکروہ ہے۔ مثلا ماں باپ اگر اس کی خدمت کے محتاج ہوں اور ماں باپ اگر زندہ نہ ہوں تو دادا دادی کا بھی یہی حکم ہے، یعنی دادا دادی اگر خدمت کے محتاج ہوں تو بغیر ان لوگوں کی اجازت سے جانا مکروہ ہے۔ یہ حج فرض کا حکم ہے، اور نفل ہو تو مطلقاً والدین کی اطاعت کرے۔ جب حج کے لیے جانے پر قادر ہو حج فوراً فرض ہو گیا، یعنی اسی سال میں حج کرنا ہے اور اب تاخیر کرے گا تو گنہگار ہوگا۔ چند سال تک حج نہ کیا تو فاسق ہے اور اس کی گواہی مردود، مگر جب کرے گا حج ادا ہی ہوگا۔ مال موجود تھا اور حج نہ کیا، پھر وہ مال تلف ہو گیا یعنی غائب ہو گیا یا نقصان ہو گیا تو قرض لے کر جائے، اگرچہ جانتا ہو کہ یہ قرض ادا نہ ہوگا، مگر نیت یہ ہو کہ اللہ رب العزت قدرت دے گا تو ادا کر دوں گا۔ پھر اگر ادا نہ ہو سکا اور نیت ادا کی تھی تو امید ہے کہ اللہ رب العزت اس پر مواخذہ نہ فرمائے۔ حج کا وقت کیا ہے؟ حج کا وقت شوال المکرم سے 10ویں ذی الحجہ تک ہے۔ شوال المکرم سے 10ویں ذی الحجہ تک ہے۔
اس سے پہلے حج کے افعال ادا نہیں ہو سکتے سوائے احرام کے. احرام اس سے پہلے بھی ہو سکتے ہیں اگرچہ مکروہ ہے. حج واجب ہونے کے شرائط کیا ہیں؟ حج واجب ہونے کی 8 شرطیں ہیں. جب تک وہ سب شرطیں نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوگا. نمبر 1 اسلام یعنی مسلمان ہونا. لہذا اگر مسلمان ہونے سے پہلے استطاعت تھی پھر فقیر ہو گیا اور اسلام لایا تو زمانے کفر کی استطاعت کی بنا پر اسلام لانے کے بعد حج فرض نہ ہوگا. جب طاقت تھی، استطاعت تھی، مال تھا، اس کا اہل نہ تھا چونکہ وہ اسلام نہیں قبول کیا تھا، مسلمان ابھی نہیں تھا. اور اب وہ مالدار ہوا ہے، اب وہ استطاعت والا ہوا ہے اور اسلام بھی لے کر آیا تو اب اس پر حج واجب ہے. اور اگر اسلام لانے کے بعد مالدار نہیں ہوا، استطاعت نہیں رکھتا ہے تو اب اس پر حج واجب نہیں ہے. نمبر 2 دار الحرم میں ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج ہے. لہذا جس وقت استطاعت تھی، مال تھا، یہ مسئلہ معلوم نہ تھا اور جب معلوم ہوا اس وقت استطاعت نہ ہو تو فرض نہ ہوا. اور جاننے کا ذریعہ یہ ہے کہ 2 مردوں یا 1 مرد اور 2 عورتوں نے جن کا فاسق ہونا ظاہر نہ ہو اسے خبر دیں اور ایک عادل نے خبر دی جب بھی واجب ہو گیا. اور دارالاسلام میں ہے، اگر وہ شخص دارالاسلام میں ہے تو اگرچہ حج فرض ہونا معلوم نہ ہو، فرض ہو جائے گا. جیسے استطاعت ہوگی، جس وقت مالدار ہوگا استطاعت ہوگی، حج فرض ہو جائے گا. دارالاسلام میں فرائض کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے. نمبر 3 بلوغ یعنی بالغ ہونا، یہ بھی شرط ہے. نابالغ نے حج کیا یعنی اپنے آپ جب کی سمجھدار ہو یا اس کے ولی نے اس کی طرف سے احرام باندھا ہو جبکہ ناسمجھ ہو، بہرحال وہ حج نفل ہوا. یعنی نابالغ نے اگر حج کیا تو وہ حج نہیں ہوگا، ہاں حج نفل ہو جائے گا. حجت الاسلام یعنی حج فرض کے قائم مقام نہیں ہو سکتا. نابالغ نے حج کا احرام باندھا اور وقوف عرفہ سے پہلے بالغ ہو گیا، یعنی میدان عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے بالغ ہو گیا تو اگر اسی پہلے احرام پر رہ گیا حج نفل ہوا. اور اگر سرے سے احرام باندھ کر میدان عرفات میں ٹھہرا تو حج ادا ہو جائے گا. چوتھی شرط کیا ہے؟ عاقل ہونا، یعنی مجنون پر حج فرض نہیں. یہ بھی مسئلہ سماعت فرمائیں. مجنون تھا اور میدان عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے جنون جاتا رہا، یعنی مجنون پن جو ہے یہ جاتا رہا اور اب ٹھیک ہو گیا اور نیا احرام باندھ کر حج کیا تو یہ حج ہو جائے گا ورنہ نہیں ہوگا. نمبر 5 آزاد ہونا. باندی غلام پر حج فرض نہیں، اگرچہ مدبر یا مکاتب یا ام ولد ہوں، اگرچہ ان کے مالک نے حج کرنے کی اجازت دی ہو، اگرچہ وہ مکہ ہی میں ہوں. آزاد پر حج فرض ہے، غلام پر حج فرض نہیں ہے. غلام نے اپنے مولا کے ساتھ حج کیا تو یہ حج نفل ہوا، حج فرض نہیں ہوا. نمبر 6 تندرست ہو، یعنی حج کو جا سکے، یہ بھی شرط ہے. اعضاء سلامت ہو اور بینا ہو، اپاہج اور فالج والے نہ ہو، جس کے پاؤں کٹے ہوں، بوڑھے پر سواری پر خود نہ بیٹھ سکتا ہو، حج فرض نہیں. یعنی وہ تندرست اس کو ہونا چاہیے، تندرست ہو حج کو جا سکے.
आज़ा सलामत हो, आंखें भी ठीक हो, अपाहिज और फालिज वाले जिसके पांव कटे हों, और बूढ़े पर सवारी पर जो खुद ना बैठ सकता हो उस पर हज फर्ज नहीं। यूं ही अंधे पर भी वाजिब नहीं, अगरचे हाथ पकड़ कर ले चलने वाला उससे मिले, उन सब पर यह भी वाजिब नहीं कि किसी को भेजकर अपनी तरफ से हज करा दे या वसीयत कर जाए। और अगर तकलीफ उठाकर हज कर लिया तो सही हो जाएगा, यानी हज अदा हो जाएगा। अब दोबारा यानी अगर उसके बाद अगर आज़ाद दुरुस्त हो गए और तंदुरुस्त हो गया तो दोबारा हज फर्ज ना होगा, पहला वही हज काफी है। नंबर 7, सफरे खर्च का मालिक हो और सवारी पर कादिर हो, चाहे सवारी उसकी मिल्क हो यानी उसकी मिल्कियत में हो, या उसके पास इतना पैसा हो कि किराया पर ले सके। जैसे आजकल लोग जहाज से टिकट खरीद करके जाते हैं। किसी ने हज के लिए उसको इतना माल दे दिया कि हज कर ले तो हज फर्ज ना हुआ। इबाहत से मिल्क नहीं होती, यानी किसी ने दे दिया, मुबाह कर दिया, और अगर उसने कर लिया तो अब हज फर्ज नहीं हुआ। फर्ज होने के लिए मिल्क ये जरूरी है, यानी मालिक बना देना जरूरी है, चाहे मुबाह करने वाले का उस पर एहसान हो, जैसे गैर लोग, या ना हो, जैसे माँ बाप, औलाद। इसी तरह अगर आरियतन सवारी मिल जाएगी जब भी फर्ज नहीं। ये 7वां मसला। 8वीं शर्त क्या है? 8वीं शर्त है वक्त, यानी हज के महीनों में तमाम शर्तें पाई जाएं, और अगर दूर का रहने वाला हो तो जिस वक्त वहां के लोग जाते हों उस वक्त शराइत पाए जाएं, और अगर शराइत ऐसे वक्त पाए गए कि अब नहीं पहुंचेगा तो फर्ज ना हुआ। इसी तरह अगर आदत के मुआफिक सफर करे तो नहीं पहुंचेगा, और तेजी और रवादारी करके जाए तो पहुंच जाएगा। रवा रवी यानी कि मतलब तेजी और रवा रवी यानी जल्दी करके जाए तो पहुंच जाए, जब भी फर्ज नहीं। और ये भी जरूर है कि नमाजें पढ़ सके। अगर इतना वक्त है कि नमाजें वक्त में पढ़ेगा तो ना पहुंचेगा, और ना पढ़े तो पहुंच जाएगा, तो हज फर्ज नहीं है। ये हज वाजिब होने के